السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو جس نیت اور جس دل کے ساتھ عمران خان نے شوکت خانم بنایا تھا، اور اس کے بعد 2 سال سے عمران خان جیل کے اندر ہیں، اور پیچھے جو یہ گدے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ولچرز جو نوچتے ہیں، مردوں کو نوچتے ہیں، حرام چیزوں کو نوچتے ہیں، اس طرح کے صحافی اور اس طرح کے ماؤتھ پیس جو ہیں، وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ شوکت خانم کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ایون اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھی پی ٹی وی کے اوپر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو باقاعدہ طور پر کسی کے اشاروں پر یا کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ شوکت خانم کو فنڈز نہ دیے جائیں، اور کیونکہ ایک کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ نواز شریف کے نام سے یا جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ بھی گورنمنٹ کے خرچے سے بنا رہی ہیں، لیکن یہ پبلک کا جو ہے پروجیکٹ تھا، اس کو پبلک نے ہی بنایا اور پبلک ہی اسی کو چلا رہی ہے۔ تو ایک بہت ہی گندی سیاست، گندی کوشش کی گئی، غلیظ کوشش کی گئی کہ جی پیسے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، شوکت خانم کو پیسے نہ دیے جائیں۔ تو حالت یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے۔ جب آج ایک افطار ڈنر تھا جہاں پر ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں، 4 روپے ٹارگٹ رکھتے ہیں اگر آپ، تو مقصد آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 روپے کم از کم اگر حاصل کرنے ہیں تو آپ 4 رکھیں گے، تو آپ 2 سے تھوڑا اوپر چلے جائیں گے۔ تو آج کا جو ٹارگٹ تھا وہ 20 کروڑ روپے کا تھا، اور اس 20 کروڑ کے ٹارگٹ کے اندر جو ہے، اور یہ تقریباً سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ تھا لاہور کے اندر۔ تو وہ 20 کروڑ کے ٹارگٹ ابھی افطار سے پہلے، وہ جب سلسلہ سارا چل رہا تھا تو اس ٹائم لمٹ سے پہلے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ 24 کروڑ پہ پہنچ گیا، یعنی 24 کروڑ روپیہ جو ہے وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ تو وہ جو ٹارگٹ تھا وہ 20 کروڑ کا تھا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے بھی 4 کروڑ اوپر چلے گئے، بلکہ وہاں پر اب تک کا سب سے بڑا پاکستان میں اگر کسی نے جو ہے وہ فنڈ وہاں پہ دیا ہے تو وہ 4 کروڑ روپیہ ہے۔ ایک فیملی نے 4 کروڑ روپے اکٹھے جو ہیں وہ اس جو وہاں پر افطار ڈنر تھا فنڈ ریزنگ کا، اس کے اندر دیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چپیڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ٹک ٹاک بنا کے اور ڈرامے بازی کر کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی وہی عزت ہو جائے، ان کا بھی وہی تکریم ہو جو ایک جس طرح عمران خان یا عمران خان کی فیملی جس طرح شوکت خانم کو لے کے چل رہی ہے، اور جس طرح کا شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا۔ لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ساری بات نیت کی ہوتی ہے، کہ جو نیت آپ کی ہوگی، جو آپ کے دل کے اندر ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھانپ لیتا ہے۔ اور اگر آپ نے صرف شوشا کے لیے کرنا ہے، ٹک ٹاک بنانے ہیں، اور ہر جگہ پر ہر چیز کے اوپر اپنی تصویر لگانی ہے، اپنی تصویر کرنی ہے، تو پھر وہ تو ہو جاتا ہے، لوگ اس سے پیسے تو کما لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں نہ تو عزت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ چیز دیر پا ہوتی ہے۔ وہ اتنی دیری تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اگر کسی اخبار میں لگی ہے تو 24 گھنٹے کے لیے لگی ہے، اگر کسی دیوار پہ لگی ہے تو چند دنوں کے لیے لگی ہے، اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے شوکت خانم کی، کہ لوگوں نے اور زیادہ پیار کیا۔ جب ان لوگوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی تو لوگوں کی اتنی محبت ہے عمران خان سے اور عمران خان کی شوکت خانم سے کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، آگے سے بڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں۔ دوسرا، میں نے کل خبر آج صبح دی تھی کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ پہنچے وہاں پر افغانستان میں، ساتھ ان کے ایک امریکن جو مشیر تھا، تو وہ ایک بندہ وہاں سے لے کر اور واپس چلے گئے۔ اس کے اوپر اب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں بڑے سیخ پا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب ہے مشورہ دے مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑا خلاف اور اگینسٹ بندہ ہے، اور اس کو جو ہے ان سارے معاملات سے دور رکھا جائے۔ ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جو شخص امریکہ سے افغانستان آتا ہے اور ساتھ اس کے سفیر آتا ہے اور وہ وہاں پہ نیگوشیٹ کر کے بندہ لے جاتا ہے، تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر نواز شریف صاحب کی حیثیت ہے جو
اپنے ملک کی جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں نہیں پہنچے. تو حیثیت جس کی ہے وہ نظر آ رہی ہے جو اس نے کام کر دیا ہے. تو بہرحال اوبیسلی عرفان صدیقی صاحب کو, نواز شریف صاحب کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز سے بڑی تکلیف تو ہوئی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ اب ہم ریلیونٹ نہیں رہ گئے, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. ہمارا سارا سلسلہ تو چلتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتے تھے کہ بھی ہمارے بغیر تو یہ شاید کام ہو نہیں سکتا, آپ کو ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ واقعی بڑا پریشانی کا ہو گیا ہے کہ یہ تو وہی بات ہوگی, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہیں سے تو مال گدام آنا تھا, یہیں سے تو ڈالر آنے تھے, اسی سلسلے میں تو ہم نے بڑا مال کمانا تھا. تو اب اگر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ہم اپنی لائلٹی بھی نہیں بتا سکتے, ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر جنگ شروع ہو جائے, ہمارے ملک کے اندر فساد شروع ہو جائے, ہماری لاشیں اٹھیں, ہماری شہادتیں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب بہادر کو خوش رہنا چاہیے اور صاحب بہادر خوش رہنے چاہیے, لیکن صاحب بہادر نے اپنا راستہ خود ہی بنا لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی تھوڑی بہت چیخیں سننے کو مل رہی ہیں اور ان کو ظلم خلیل زاد سے بڑی تکلیف ہے, لیکن ظلم خلیل زاد جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اور دوسرا وہ امریکہ کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنے ہی جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈ لیس بائی امجد چودھری.